کہ علی کے مقابلے پر جانا، جس نے بچپن میں کلے ازدر چیر دیے تمہیں چیرنے میں دیر نہ لگے گی. توجہ فرمائیں. لیکن جب مذہب پر معاملہ آیا، جب رسول کی اطاعت کا عنوان آیا، جب اللہ کی اطاعت کا عنوان آیا، تو مولا کائنات نے اپنی شجاعت کو نظر کر دیا اللہ اور رسول کے. میں توجہ فرمائیں. کبھی اپنے پرسنل میٹر میں علی نے تلوار نہیں اٹھائی. آپ محسوس کریں، کبھی اپنے ذاتی مسائل میں علی نے تلوار نہیں اٹھائی. تلوار کب اٹھائی؟ جب رسالت پر آنچ آئی، جب اللہ کے دین کے سامنے کوئی کھڑا ہوا، جب قرآن پھیلانے میں کوئی آڑے آیا، جب مذہب کے پھیلانے میں، تو علی نے شجاعت دکھائی. اور وہ شجاعت جو قربانی تھی، جو اطاعت تھی، بہت مختصر ہے، لیکن یہ صبر کی منزل بہت بڑی ہے. توجہ فرمائیں. یہ صبر کس بات پر 25 سال کا؟ صبر چونکہ ذاتیات کا معاملہ تھا، خلافت اپنی ذاتی معاملہ تھا، شہزادی کے اوپر ظلم اپنا ذاتی معاملہ تھا. جب اپنے فعل کی بات آئی تو صبر دکھا کے اطاعت کے جوہر کو سمجھایا. بھائی مجھے جملہ کہنے دیجئے. جب دین پر معاملہ آیا تو شجاعت دکھائی اور اطاعت کے جوہر کو سمجھایا. لیکن جب اپنا مسئلہ آیا تو چپ ہو گئے، تلوار نہ اٹھائی، صبر کیا. اور اتنا صبر کیا کہ اطاعت کا جوہر معراج پر پہنچا تو اللہ نے علی کا نام صبر رکھ دیا. اللہ نے علی کو صبر سے خطاب کیا ہے. کہاں کیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. عالم اسلام کی آخری تفسیر، مفسر بھی اور فلسفی بھی، اس صدی کا سب سے بڑا فلسفی محمد حسین طباطبائی اپنی تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں کہ صبر سے مراد علی ہے. کون کہتا ہے کہ علی کا نام قرآن میں نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محسوس کر رہے ہیں بات کو؟ تو ایسی صلوات پڑھیں کہ محسوس کرو کہ مجلس آپ سن رہے ہیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مقام اطاعت کو کیسے سمجھایا؟ یا فعلی طور سے یا وجود خارجی میں آئی بات؟ وجود خارجی کہاں آیا؟ ہے کو جو مشن کی مدد کرے، علی نے وعدہ کیا. توجہ فرمائیں. وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ مشن کی مدد کا مطالبہ کیا ہے، رسول نے اپنی مدد کا مطالبہ نہیں کیا. اس سے کوئی رسول کو کمزور نہ سمجھے. اتنی ہی طاقت تھی جتنی فاتح خیبر میں تھی. اتنی طاقت رسول کے پاس بھی تھی، اتنا ہی جلوہ رسول کا بھی تھا، اتنا ہی مرتبہ رسول کا بھی تھا جتنا حضرت علی کا تھا. لہذا اپنے مشن کی مدد مانگی ہے. اس سے کہ اللہ کی سنت رہی، جب تک دو معصوم نہ آ جائے اسلام آگے بڑھا نہیں ہے. کون ہے جو میرے مشن کی، جو اللہ کی طرف سے میں لایا ہوں، مدد کرے گا؟ مدد ایک اطاعت کا حصہ ہی تو ہے. آپ کہاں ہیں؟ توجہ فرمائیں. مدد ایک اطاعت کا حصہ ہی تو ہے نا. مدد کرے گا. ایک بار کھڑے ہوئے، بٹھال دیا. کیوں؟ تاکہ عرب یہ نہ سمجھیں کہ آپس میں طے کر کے آئے ہیں. بھائی آپ محسوس کریں، آپس میں طے کر کے لہذا بٹھا دیا. معلوم تھا رسول اللہ کو، علی کو بھی معلوم تھا کہ ہونے والا کیا ہے. لیکن ظہور میں تو اطاعت آ جائے نا، وجود خارجی تو پا جائے نا اطاعت. بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. ہے کوئی جو میرے مشن کی مدد کرے گا؟ جو روایت مکمل دونوں طریقے سے وہ بیان کر رہا ہوں. پھر علی کھڑے ہوئے، بیٹھ جاؤ. تیسری بار انعام کا اعلان کیا کہ ہے کوئی جو میری مشن کی مدد کرے گا تو اسے انعام ملے گا، تاکہ لالچ میں کوئی کھڑا ہو جائے. کیا انعام ملے گا؟ میرے بعد وخلیفتی من بعدی. 140 اہل سنت کی کتاب میں جملہ ملتا ہے وخلیفتی من بعدی. رسول نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے. میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا جو
میرے مشن کی مدد کرے گا. علی کھڑے ہوئے تو بھئی خلافت کا مسئلہ تو ذوالشیرہ میں حل ہو گیا. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اب اگر مناظرے کی بحث میں جائیں تو بڑے پریشان ہوئے عالم اسلام. ان لفظوں کو چھپانا چاہا لیکن 114 کتابوں میں لکھ کے چلے گئے علماء اہل سنت. 114 کتابیں, ان کا تمام حوالہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ خلیفتی من بعدی, میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا. حضرت علی کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوا, یہ سب کہہ رہے ہیں. تو جب مشن کی مدد کی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا, زندگی میں نہیں بنایا, بعد کے بعد کہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا. تو مجھے خطابت کا جملہ کہنے دیجئے, جب رسول خلافت بانٹ رہے تھے تو کوئی کھڑا نہیں ہوا. علی کو پتا تھا, مولائے کائنات کو یہ معلوم تھا کہ اس ہاں کہنے میں اطاعت کا کتنا لمبا سفر ہے اور کتنا مشکل ہے. یہ ہاں کہنے میں, اب یہاں پر چونکہ وہ بحث ہمارے موضوع کے درمیان میں نہیں ہے کہ شبلی نعمانی نے اس کو کس طرح سے پیش کیا, جلال الدین طیوسی نے کیا کہا, فخر الدین رازی نے کیسے کہا, بخاری نے کیا لکھا, تاریخ طبری نے کیا لکھا. سب نے اعتراض کیا, کہیں نہ کہیں کوشچن مارک لگایا ہے کہ مراد یہ تھا اور مراد وہ تھا. اسی میں رہ گئے اور اسی میں رہ گئے, صراط مستقیم نہ پا سکے. چونکہ نیٹ پر ملک جا رہی ہے, لہذا ذمہ داری کی ان میسج کو پہنچایا جائے دنیا میں. وَخَلِيفَتِي مِن بَعْدِي. اب جب اطاعت پر آنچ آئی نا تو اللہ نے بڑا حساب کہا. ٹھیک ہے, شبلی نعمانی کو بڑی تکلیف ہوئی کہ کہیں بھائی ظاہر سی بات ہے بلا فصل جو ہم کہتے ہیں وہ خلیفت و بلا فصل, اس کی بنیاد ذوالشیرہ ہے, غدیر نہیں ہے. بنیاد ذوالشیرہ ہے, غدیر نہیں. ذوالشیرہ توجہ فرمانے, غدیر تو ہے, غدیر تو ولایت ہے, بنیاد وخلیفتی من بعدی. تو کہنے لگے نہیں, جو مشن کی مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا. علی نے کہا تو ضرور تھا لیکن بہت چھوٹے تھے. تو بڑے بڑے کہاں تھے, بہت چھوٹے تھے, اور واقعی چھوٹے تھے, اور اتنی چھوٹے تھے کہ کھجوریں کھاتے تھے اور گٹھلیاں جیب میں رکھ لیتے تھے. ارے علی کی دشمنی نے کتنا اندھا کیا, کھجوریں کھاتے تھے اور گٹھلیاں جیب میں رکھ لیتے تھے. یعنی علی کی لاشعوری پر سوال کیا گیا ہے کہ گٹھلیاں پھینکنے کے بجائے جیب میں رکھ لیتے تھے. تو اس لیے وہ بچپن کا وعدہ تھا, اور بچپن کا وعدہ کوئی وعدہ نہیں ہوتا ہے, لہذا خلافت ثابت نہیں ہے. اب یہاں پر جو جوان ہیں ان کے لیے ایک جواب دیتے ہیں. یاد رکھیں میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا, اب زمانہ جسٹیفائی کا نہیں ہے ہمارے مذہب کو, ہم کاؤنٹر اٹیک کریں گے. جب ہمیں کوئی کہے گا تو ہم اسے کہیں گے. اب شبلی نعمانی نے کہا کہ علی کا بچپن کا وعدہ تھا اور بچپنے میں انہوں نے وعدہ کر لیا تھا, تو چلیے کہیں بھی تو علی یہ کہہ دیتے کہ جب تلواروں کے سائے میں سونے کا معاملہ آیا تو کہتے یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا بڑا مشن ہوگا اور اتنی تکلیف اٹھانی ہوگی, بچپن میں وعدہ کیا تھا, ہم نے اپنا وعدہ توڑ لیا. اے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیتے رہیے بھائی. کہیں تو علامہ شبلی نعمانی یہ کہیں دکھا دیجئے, چلیے بچپن میں 10 سال کہتے وعدہ کیا تھا. دیکھیے یہ باتیں بہت عظیم ہیں, نوٹ کیجئے اسے. اور اگر آپ کو چاہے تیجانی کتاب پڑھیے, ڈاکٹر تیجانی کی کتاب آپ لوگوں کے لیے سب سے بہترین ہے, آپ کے لیول پر بھی ہے اور آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. اس نے یہی بحث کی ہے کہ چلیے علی نے یہ کہا تو بچپن میں ضرور تھے, بچپنا تھا, آپ کہہ رہے ہیں بچپنا ہے. ہم تو اماموں کو بچپنا بڑھاپا جوانی برابر ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہو بچپنا ہے تو چلو کہیں بھی تو کہہ دیتے. احد کے موقع پر کہتے جب تلواروں پہ تلواریں چلیں اور سارے یہ دعوے دار چھوڑ کے چلے گئے, وہیں پر کہتے یا رسول اللہ ہم بھی جا رہے ہیں, اب وعدہ ہمارا تھا, ہم نے وعدہ اپنا توڑ لیا. جب وعدہ نہیں توڑا تو خلافت ثابت رہی. ہائے ہائے ہائے. تو ہم جو اذانوں میں کہتے ہیں وہ خلیفتہ بلا فصل, یہ ذوالشیرہ سے غدیر تک باقی رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
نہیں، سب سے اہم پوائنٹ سن لیجئے. دیکھیں معاملہ بڑا حسین ہے. یہ بات ہمارے تھوڑا سا موضوع سے باہر جا رہی ہے، تھوڑا سا موضوع سے باہر جائے، لیکن آپ سن لیں جب بات آئی ہے. معاملہ پریشانی کیوں ہے؟ پریشانی علی کے خلیفہ ماننے کی نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ علی نے کہیں وعدہ توڑا نہیں ہے تو خلافت ثابت ہوگی رسول کے بعد. جب خلافت علی کی ثابت ہوگی تو ساری باطل ہوگی. ارے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھئی ساری باطل ہو جائے گی نا، پھر کوئی حق نہیں بنتا ہے نا کسی کو خلیفہ بنانے کا. چونکہ رسول نے کہا کہ جو میری مشن کی مدد کرے گا میرا خلیفہ ہوگا. کھڑے ہو جاتے، یہ کھڑے ہو جاتے. کوئی بہت پہلے تو نہیں کہا تھا کھڑے ہو جاتے، کوئی کھڑا نہیں ہوا. اب اطاعت کا عنوان یہ ہے کہ کہا ہے تو مطیع رسول ہوں گے. اطاعت کو پہنچانا ہے اتمام حجت تک. اب عربوں نے دیکھا کہ رسول نے مشن کا تو اعلان کیا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، سامنے آئیں گے تو آپ ابو طالب کو چھوٹا موٹا انسان نہ سمجھیے. مکے کا بڑوں کی آنکھیں نکال لیتے تھے. بہت امیر تھے. جو امیر المومنین کا باپ ہے وہ فقیر نہیں ہوتا. دیکھیں توجہ فرمائیں. اگر آ گئے ہم سامنے رسول کے بھتیجے کے اوپر تو ابو طالب کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو جائیں گے تو سارے عرب کی قبیلوں کی تلواریں ابو طالب کی طرف. اس لیے کہ روٹیاں سب ابو طالب کے دسترخوان پہ توڑتے ہیں. وہ ڈرتے تھے اس بات سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ توجہ فرمائیں. انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ جہاں محمد کو دیکھو پتھر مار دو. جب پتھر مارتے تھے تو رسول ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے. آ کے چچا سے گئے، چچا فلاں نے پتھر مارا. میں توجہ فرمائیں، رسول اپنی شکایت میں چچا کو وسیلہ بنا رہے ہیں. ہے نا، وسیلہ بنا رہے ہیں. اور جب جناب ابو طالب بلا کے جاتے نہیں تھے، بلاتے تھے یہاں آؤ. کیوں کیا؟ ارے سرکار بچوں کی بات ہے، بچوں کی بات کیوں لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں منع کر دوں گا، لیکن شرارت کرواتے تھے. توجہ فرمائیں. جب عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے رسول اللہ کو ستانے لگے تو ابو طالب نے اپنا بچہ بھیج دیا. توجہ فرمائیں. اب یہاں پر اطاعت کے جوہر دکھانے ہیں. جیسے ادھر سے پتھر مارا تو وہی کھجور کی گٹھلیاں جو جیب میں رکھی تھی نکال کے مارنا شروع کیا. تاریخ کہتے کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پاؤں کٹا، کسی کی گردن اڑی. بلا کھجور کی گٹھلی سے پاؤں کٹتا ہے، ہاتھ کٹتا ہے. کہا گٹھلی نہ دیکھو، دیکھو مارا کس نے ہے. اطاعت ہے کہ مقام اطاعت میں آئے. اور بچوں سے جو فتنہ پیدا ہو رہا تھا ختم کر دیا. اب دوسرا مقام اطاعت رسالت کا بھی دیکھ لیجئے. حضرت علی کے ساتھ رسول کو بھی دیکھ لیجئے. کوڑا پھینکا جا رہا ہے. آپ یہاں کے میئر بن جائیے، انشاءاللہ میئر بن جائیے. کوئی صاحب کوئی شیعہ بھی میئر بنے نا، کم سے کم تمنا تو پوری ہو. ویزے کا پرابلم تو کم سے کم ختم ہو جائے گا. کوئی میئر بن جائے یہاں پہ، اور گزر رہا اور کوئی ایک پتھر مار دے. حشر کیا کریں گے آپ؟ بھئی یہاں نہ کریں، اپنے ملک میں کیا کریں گے؟ حشر کیا کریں گے آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پاور میں بھی، پیسہ ہے، پاور ہے. کیا رسول سے زیادہ کوئی پاور اور پیسے والا تھا عرب میں؟ آپ توجہ فرمائیں. کوڑا پھینکنے پر رسول ایکشن کیوں نہیں لیتے تھے؟ بھئی آپ نہیں بات تک پہنچ رہے ہیں، میں جہاں تک پہنچا رہا ہوں. کوڑا پھینکنے پر ایکشن کیوں نہیں لیتے تھے؟ خاموشی سے کیوں چلے جاتے تھے؟ کیا کمزور تھے؟ نہیں، چونکہ مقام اطاعت میں تھے.
مقصد اپنے طاقت دکھانا نہیں تھا، مقصد مشن تھا، مقصد ذہنوں کو انقلاب بخشنا تھا۔ زیادہ کوڑا پھینکتا رہا، اب ہوا کیا؟ ایک دن نہ پھینکا، کہا بھئی کہاں ہے بڑھیا؟ کہنے لگے بیمار ہے، کہا چلو دیکھ آتے ہیں۔ بھئی کیا مقام اطاعت ہے، اللہ اکبر! چلو دیکھ آتے ہیں۔ ایک ذہنی انقلاب کو تبدیل کرنے کے لیے کتنی زیادہ تکلیف اٹھائی، کوڑے پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، صاحب شریعت پر، ابو طالب کے بھتیجے پر، جس کی وجہ سے دنیا خلق ہوئی، اس کے لیے جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے کہ نہیں؟ آیت کبریٰ بھی ہے، سب کچھ ہے، سارے عہدے ہیں، نور ہے، کوڑا سہ رہے تھے کہ نہیں؟ مقام اطاعت میں تھے کہ نہیں؟ اور یہی مقام اطاعت میں پہنچے وہ کافرہ تھی، اس نے پلٹ کے کہا اب آئے ہو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جب میں بیمار ہوں؟ کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، جو کمزوروں سے بدلہ لے وہ طاقتور نہیں ہوتا۔ پر کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا میں تمہاری عادت کو آیا ہوں۔ اس نے پلٹ کے پوچھا یہ ہے مشن، تم آئے ہو یا تمہارے دین نے بھیجا ہے؟ بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے، تو آپ نے واقعہ بہت بار سنا ہوگا، تم آئے ہو یا تمہارے دین نے بھیجا ہے؟ کہا میں تو اپنے سے کچھ کرتا نہیں، میرے دین نے بھیجا ہے۔ کہ جب اتنا اچھا دین ہے تو اس دین کے بارے میں بتاؤ، میں تو اندھیرے میں تھی۔ بھائی توجہ فرمائے، میں تو تمہیں اپنے جیسا سمجھ رہی تھی، میں تو تمہیں اپنے جیسا سمجھ رہی تھی۔ بس جملہ سنیے، بڑھیا جب تک محمد کو اپنے جیسا سمجھ رہی تھی، کافرہ تھی، نبی سمجھ گئی، مسلمان ہو گئی۔ جب تک محمد کو اپنے جیسا سمجھی، کافرہ رہی، محمد کو نبی سمجھی، مسلمان ہو گئی۔ یہ مقام اطاعت ہے، ورنہ کوڑا پھینکنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ خاندان بنی ہاشم کے لوگ وجود ختم کر دیتے، لیکن مقام اطاعت میں شجاعت بھی ہے اور صبر بھی۔ مشن آگے بڑھا، اب دیکھیں مقام اطاعت کہاں ہے۔ رسول نے بھی پہچنوایا کہ علی بلا وجہ نہیں مانے جا رہے ہیں، بلا وجہ اللہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہجرت کر کے واپس آئے، بیٹھے تھے، ابھی جنگ نہیں ہے۔ اب کہا بھی اب کیسے گھیرا جائے؟ تو کہا جاسوسی کرو، اس وقت کیمرہ تو تھا نہیں، اور جاسوسی کرنے کے بعد دیکھا جائے کہاں پر، کہ اس کے بعد اٹیک کر کے ختم کر دیا جائے۔ قتل کا ارادہ کر چکے تھے ابو سفیان اینڈ کمپنی۔ اب توجہ کریں، مقام اطاعت کو دیکھیں۔ دیکھیے مقام اطاعت ہے، مولا کائنات کو یوں شرف نہیں دیا ہے۔ اب مقام اطاعت کیا ہے؟ مسجد نبوی میں یا مسجد قباء میں بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ، کچھ پریشانی ہے، کسی صحابی نے آگے بڑھ کے کہا یہ بھی آئے مقام اطاعت میں، لیکن اطاعت کو اتمام حجت تک نہ پہنچا سکے۔ کیا بات ہے رسول اللہ؟ کہنے لگے کچھ کوئی بات نہیں، بتا دیجئے، ہم بھی خدمت کریں، کچھ موقع دیجئے۔ کہنے لگے مقام اطاعت میں آؤ گے؟ صحابیت سے رسالت مطالبہ اطاعت کر رہی ہے۔ آئے ہائے، مقام اطاعت میں آؤ گے؟ کہاں؟ کہا دیکھو ابو سفیان نے ایک قافلہ بھیجا تھا، اس میں ایک عورت ہے جو کنیز ہے اس کی، اس نے ایک نقشہ بنایا ہے جاسوسی کر کے، اگر یہ چیز پہنچ گئی مکہ میں تو